پچھلی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور امید کو جمع کرنے کا بیان تھا۔ کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں وہ اللہ سے امید رکھے وہیں ڈرے بھی، اور ایسا نہ ہو کہ اس پر خوف اتنا غالب آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، بلکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس توحید ہے، تو ایسے انسان کے لیے اس بات کا امکان ضرور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی مغفرت کر دے۔ اس لیے کسی بھی گناہگار کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کو گناہوں پر جری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو بنیاد بنا کر وہ گناہوں پر جری ہو جائے، وہ گناہوں پر جرأت کر کے یہ سمجھنے لگے کہ چاہے میں کچھ بھی کر لوں، ہمارا رب رحیم ہے، وہ رحم کرے گا۔ کبھی توحید کی حدیثیں، کبھی شفاعت کی حدیثیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی گناہ پر گناہ کرتا جائے اور اللہ سے ڈرے نہیں، یہ دین کے ایمان کے نقص کی علامت ہے۔ اسی لیے امام البخاری رحمہ اللہ نے امید کے باب کے بعد خوف کا بھی باب قائم کیا ہے کہ ایک انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ باب نمبر 25، باب الخوف من اللہ، اللہ سے ڈرنے کا بیان۔ عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی قوم میں ایک شخص تھا جو اپنے اعمال کے برے ہونے کی وجہ سے اپنے اعمال کے باب میں بدگمان تھا، اسے گمان نہیں تھا کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ فقال لأہلہ، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، اذا انا مت فخذونی فذرونی فی البحر فی یوم صائف، کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ذرات میں تبدیل کر دو، بعض روایت میں کہ مجھے جلاؤ اور اس کی راکھ بناؤ، اور راکھ ایسے دن میں جس میں بہت گرمی اور ہوا چل رہی ہو، ایسے دن میں میری راکھ کو ہوا میں اڑا دو، بکھیر دو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو تو مجھے ایسی سزا دے گا جو اس پہلے کسی کو نہیں دی۔ ففعلوا به، تو گھر والوں نے، بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ مرنے کے بعد اسے جلایا، جلانے کے بعد انتظار کیا ایک ایسے دن کا جس میں تیز آندھی چلے، اور پھر اس کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا۔ فجمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا۔ ثم قال ما حملك على الذي صنعت، اللہ نے اس سے پوچھا کہ جو کچھ تو نے کیا اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا، کیوں کیا ایسا؟ قال ما حملنی الا مخافتک، اس نے کہا اللہ جو کچھ بھی میں نے کیا بس تیرے ڈر کی وجہ سے کیا کہ کہیں تیری پکڑ نہ ہو، تو مجھے پکڑے نہیں۔ فغفر له، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ کئی طریق سے روایت صحیح بخاری میں اور دوسری کتابوں میں آئی ہے۔ ایک روایت میں کہ اس نے اپنے بیٹوں کو مرنے کے وقت جمع کیا اور کہا میں کیسا باپ تھا؟ انہوں نے کہا کہ اچھے باپ تھے۔ تو کہا دیکھو مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم اس کو پورا کرو گے، اگر پورا کرو گے تو ہی میں تم کو اپنی جائیداد میں حصہ دوں گا، ورنہ نہیں۔ وعدہ کیا انہیں جو بولو گے کریں گے۔ کہا کہ جب میں مر جاؤں
تو مجھے جلانا، اس کی راکھ بنانا، انتظار کرنا ایک دن کا جس میں ہوا تیز ہو، اور میری راکھ کو اس دن پانی میں، زمین پر ہر جگہ بکھیر دینا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے، میں نے بہت برے اعمال کیے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے، عذاب نہ دے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری گرفت کی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ بہت برے اعمال اس نے کیے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ کرے، تو اس سے فرار اختیار کرنے کے لیے، اللہ سے بھاگنے کے لیے، اللہ کے خوف کی بنیاد پر اس نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی، مجھے جلا دو، جلا کے راکھ بکھیر دو۔ اس کے گمان میں یہ تھا کہ اگر ایسا کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ پائے گا اور قیامت کے دن مجھے زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے کیوں کیا ایسا؟ اس نے کہا کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر اس کی مغفرت کر دی۔ اس حدیث سے کئی مسائل سامنے آتے ہیں، جن میں سے بنیادی مسائل کچھ ہیں جو ہم دیکھیں گے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جمع ہونا کب ہوا؟ دنیا میں قیامت کے دن کب؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا جَمِيعُهُ كَمَا قَالَ ابن عقیل اخبار عما سيقع له يوم القیامہ۔ یہ ہوا نہیں، اس کو ماضی کے صیغے میں کہا گیا ہے، لیکن یہ فیوچر میں قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ اللہ اس کو جمع کرے گا۔ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ خَاطَبَ رُوحَهُ، ایسا نہیں جیسے بعض نے کہا کہ اللہ نے اس کی روح سے خطاب کیا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ فَجَمَعَهُ اللَّهُ، اگر روح سے خطاب ہے تو پھر یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ اللہ نے اس کو جمع کیا۔ معلوم ہوا کہ جمع کرنا اس کے جسم کے اجزاء کو جمع کرنا تھا، پوری راکھ کو جمع کر کے اس کو انسان بنانا تھا۔ لِأَنَّ التَّحْرِيقَ وَالتَّفْرِيقَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْجَسَدِ، اس لیے کہ جلانا اور اس کو بکھیر دینا یہ جسم کے ساتھ ہوا تھا اور اللہ نے اس کے جسم کو جمع کیا۔ وَهُوَ الَّذِي يُجْمَعُ وَيُعَادُ عِنْدَ الْبَعْثِ، تو یہ جو جمع کرنا ہوگا اور دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، یہ بعث کے وقت ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو بعض باتیں ماضی کی زبان میں آتی ہیں، جیسے حدیث میں آیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ ہوگا۔ لیکن عربی زبان میں جب کوئی یقینی چیز ہوتی ہے تو اس کو ماضی کے صیغے میں بھی بیان کیا جاتا ہے، تو یہ عربی کا ایک اسلوب ہے۔ تو اللہ نے اس کو جمع کیا، یعنی قیامت کے دن اللہ اس کو جمع کرے گا۔ تو یہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ قیامت کے دن ہوگا کہ اس کو دوبارہ جمع کیا جائے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے ایسا کیا کیوں؟ اس کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک، اس کا اصل سبب وہ تھا اللہ کا خوف، لیکن یہ جو اسٹریٹجی اس نے اپنایا، یہ جو طریقہ اس نے اپنایا کہ مجھے جلایا جائے، راکھ کو بکھیرا جائے، یہ کیوں؟ یہ اللہ سے بھاگنے کے لیے تھا۔ یعنی اس کے گمان میں یہ تھا کہ اگر مجھے جلایا جائے اور راکھ کو بکھیرا جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکتا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا بھی نہیں ہوگا۔ تو ان دو چیزوں کو اسکیپ کرنے کے لیے، ان سے فرار اختیار کرنے کے لیے اس نے یہ ترکیب اپنائی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نقص کا عقیدہ کہ اگر جلا دیا جائے، راکھ بنایا جائے تو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کی قدرت میں نقص کا عقیدہ۔ اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اس کے عقیدے کے مطابق اگر راکھ بنا کر بکھیر دیے جائیں ان کو واپس نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، تو مجھے ایسا کیا جائے تو واپس دوبارہ زندہ کیے جانے سے میں بچ جاؤں گا۔ یہ دو عقیدے، اللہ کی قدرت اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا،
ان دونوں میں بھی اس پہ آن آف ہوتا ہے، کچھ گڑبڑ ہے اس میں، کوئی مسئلہ نہیں نا، آن آف ہوتا ہے. بیٹری اس کی ختم ہو گئی شاید. کافی اتنا شیخ، کافی کافی. تو ان دو چیزوں کے بارے میں اس کا عقیدہ تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں، اور دوسرا یہ کہ بعض صورتوں میں انسان واپس دوبارہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے سے فرار اختیار کر سکتا ہے کچھ اگر کرے تو، جو کہ دونوں معاملے میں گڑبڑ ہے، اللہ کے باب میں اور آخرت کے باب میں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهَذَا الرَّجُلُ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِذَا تَفَرَّقَ هَذَا التَّفَرُّقُ. یہ شخص گمان رکھتا تھا، اس کے گمان میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو بکھیر دیا جائے راکھ بنا کر تو اس پر قادر نہیں ہوگا دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر. فَظَنَّ أَنَّهُ لَا يُعِيدُهُ إِذَا صَارَ كَذَلِكَ. اس کا گمان تھا کہ اگر اس کو ایسا کیا جائے تو دوبارہ وہ زندہ نہیں کیا جائے گا. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ إِنْكَارِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْكَارِ مَعَادِ الْأَبْدَانِ وَإِنْ تَفَرَّقَتْ كَفَرَ. ان دو چیزوں میں سے ہر ایک کفر ہے، جمع ہو جانا دونوں کا دوہرا کفر ہے. اللہ کی قدرت میں عیب کا عقیدہ اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جانے کا عقیدہ اگر جلا کے راکھ بنایا جائے تو دونوں بھی کفر ہیں. ایک دونوں میں سے ایک ہوتا تو بھی کفر ہوتا، تو دو جمع ہو گئے اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں. لَكِنَّهُ كَانَ مَعَ إِيمَانِهِ بِاللَّهِ وَإِيمَانِهِ بِأَمْرِهِ وَخَشْيَتِهِ مِنْهُ جَاهِلًا بِذَلِكَ ضَالًّا فِي هَذَا الظَّنِّ مُخْطِئًا فغفر اللہ لہ ذلک. کہتے ہیں اس کے باوجود اس کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، تبھی تو اللہ سے بھاگنا چاہتا تھا. اللہ کو مانتا ہی نہیں تو بھاگ رہا کس سے؟ دو، آخرت پر بھی ایمان رکھتا تھا، تو بچنا آخرت ہی کی تو عذاب سے چاہتا تھا، تو آخرت کو بھی مانتا تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا، لیکن اور اللہ کے حکموں کو مانتا تھا، تبھی تو اپنے آپ کو گناہ گار مانتا تھا کہ میں نے اللہ کے حکم توڑے ہیں تو میں گناہ گار ہوں. تو اپنے آپ کو گناہ گار بھی مانتا تھا اور ڈرتا بھی تھا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو پکڑے گا تو سزا دے گا، تو اس کو سزا کا ڈر بھی تھا، کانسیکوینسز بھی مانتا تھا گناہوں کی. لیکن کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود جاہلا بذالک، وہ صحیح عقیدے کے بارے میں جاہل تھا. ضالا فی ھذا الظن، اور اس کے گمان میں گمراہی تھی، بگاڑ تھا. مخطئن، اور یعنی اپنے گمان میں خطا کر گیا. اس کی جو ذہن میں بات تھی کہ ایسا کرنے سے بچ جاؤں گا، یہ غلطی تھی. فغفر اللہ لہ ذلک، تو اللہ نے اس کے باوجود اس کی مغفرت کر دی. تو اس سے ایک بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دین کی بنیادی باتوں کو مانتا ہو لیکن تفصیلات میں اگر غلطی کرتا ہو اور عقیدے میں اس کے کوئی نقص ہو، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا. وہ اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، لیکن ڈیٹیلز میں اس سے غلطی ہو رہی ہے. بیسیکلی اللہ کو تو مان رہا تھا ہی،
آخرت کو بھی مان رہا تھا، اللہ کے احکام کو بھی مان رہا تھا، دین کو مانتا تھا اللہ کے، اور اپنے آپ کو گناہ گار مانتا تھا، لیکن پھر بھی اس بارے میں جزئی طور پر بعض چیزوں میں جہالت کی وجہ سے اس کو لگتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کے پاس علم کی کمی تھی۔ تو بعض مسلمان، یہ تکفیر کے مسئلے میں اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، بعض مسلمان گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں، زیادہ ان کو تفصیل سے کسی نے عقیدہ سمجھایا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، لیکن کچھ تفصیلات میں ان سے عقیدے کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، فوراً ہم ان پر کفر کا فتویٰ داغ دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ اصل کو مانتا ہو لیکن تفصیلی چیزوں میں غلطی کرتا ہے تو اس میں اس کی پکڑ ویسی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہاں اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل کو مانتا تھا لیکن جاہل تھا، وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا دین کا گہرا علم اس رکھنے والا نہیں تھا، وہ موٹا موٹا اس کو معلوم تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا اللہ سے کہ میں نے اللہ کا حکم توڑا ہے، اللہ مجھ کو سزا دے گا، میرا ایک مالک ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں گاؤں دیہات کے، بلکہ شہروں میں بھی، جن کو دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہوتی، خاص طور سے ایسے علاقوں سے دور ہونے کی وجہ سے جہاں علماء ہوتے ہیں، جہاں علم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں ہم فوراً یہ کہنے لگ جائیں کہ یہ اسلام سے نکل گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس معاملے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ کفر ہے۔ ظاہر بات ہے عقیدہ تو کفر ہے، جو اس آدمی کے ذہن میں تھا یہ باتیں کفریاں ہیں، لیکن وہ اصل کو مانتا تھا، تفصیل میں غلطی کرتا تھا جہالت کی وجہ سے۔ تو جہل کی وجہ سے بعض اوقات انسان معذور قرار پا سکتا ہے، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جہالت میں بعض اوقات انسان ایسی چیزیں کرتا ہے کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں تھا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اب ایسے آدمی کو کافر قرار دیا جائے یا اس کو ایجوکیٹ کیا جائے، اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اس کی تعلیم، اس کو تعلیم دینا چاہیے، نہیں کہ اس کو کافر آپ بنانا شروع کر دیں۔ تو میں نے جو بات کہی ہے وہ مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 109 پر ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض صحابہ نئے نئے مسلمان ہوئے اور سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک پیڑ دیکھا جو مشرکین کا پیڑ تھا، اور مشرکین اس کو بطور معبود پوجتے تھے، اس کے اطراف جمع ہوتے تھے۔ اس پیڑ کا نام ذات انوات تھا، اس پیڑ کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ تو بعض صحابہ نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اس پیڑ کو دیکھ کے کہا، اللہ کے رسول ہم کو بھی ایک ایسا پیڑ بناؤ نا جیسا ان کے پاس ہے، اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، جیسے ان کے لیے ایک ذات انواط ہے، اپنے لیے بھی ایک ذات انواط ہونا چاہیے۔ وہ مشرکین کا معبود تھا، بطور تبرک اس پر وہ تلواریں لٹکاتے تھے، بطور تبرک اس پر وہ تلواریں لٹکاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر، جب ان کی بات سنی تو آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ ویسا ہی ہے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا لو جیسے ان کے معبود ہیں۔ تو ایک مشرک قوم پر سے ان کا گزر ہوا، ان کے معبودوں کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے ایک ڈیمانڈ کی انہوں نے۔ کیا ڈیمانڈ کی؟ کہ ہمارے لیے بھی معبود بناؤ جیسے ان کے معبود ہیں، اللہ کے علاوہ۔ سوچئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال انکم قوم تجہلون، تم بالکل جاہل حرکت کرنے والی قوم ہو۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کافر نہیں کہا، ان کو کیا کہا؟ جاہل۔ وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہ کے سوا معبود، ہم کو بھی ایک معبود بناؤ جیسے ان کا معبود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاہل حرکت کرنے والی قوم ہو۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی بات ہے، ویسی بات ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، ہم کو بھی معبود بنا کے دو ایک۔ تو آپ نے اس کو بھی معبود مانگنے کے مترادف قرار دیا، جیسے تمہارا یہ مانگنا ذات و انوات ایسا ہے جیسے تم معبود مانگ رہے ہو۔
پھر آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور پچھلوں کے طریقے پر چلو گے، بالشت بالشت، ہاتھ ہاتھ، اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں جا گھسا تو تم بھی وہاں جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ یہود و نصارہ؟ آپ نے کہا اور کون؟ فمن، اور کون؟ یہاں آپ نے بھی ان صحابہ کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو آپ نے کافر اور مشرک قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے یہ بتایا کہ تمہارا یہ مانگنا یہ معبود مانگنے کی طرح ہے، جو کہ شرک ہے، لیکن آپ نے ان کو مشرک قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے ان کو تعلیم دی اور بتایا کہ یہ کتنا بھیانک ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دین کی بنیادی باتوں کو مانتا ہے لیکن دینی ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے، علمی ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے اس کو کسی نے سکھایا نہیں، اس کو باپ دادا نے بتایا نہیں، نہ کوئی عالم کی صحبت ملی، اور گاؤں میں کہیں دیہات میں پڑا ہوا تھا، اگر اس طرح کی عقیدے کی خرابی ہے کہ درگاہوں پہ سجدے کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، فوراً جا کر ہم یعنی اس کو کفر کا فتویٰ اس پر دے دیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو تعلیم دینا چاہیے۔ سب سمجھانے کے بعد بھی اگر آدمی مصر ہو دلائل کے جاننے کے بعد، جبکہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اور پھر بھی باپ دادا کی بات کرے اور دین پر اپنے جمع رہے، تب جا کر تکفیر ہو سکتی ہے۔ وہ بھی علم والوں کا کام ہے، نہ کہ ہر آدمی اس کو کرے۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو پاپی تھا، وہ اتنے گناہ اس نے کیے تھے، مزید یہ کہ وہ فرار بھی اختیار کرنا چاہتا تھا، اللہ سے بھاگنا چاہتا تھا، اور پورا اس نے پلان بھی بنایا تھا اس کا، بچوں کو بھی پلان میں شامل کیا اپنے، اور اپنے کو جلا کے راگ بکھیرنے کے لیے کہا تاکہ اللہ کی پکڑ سے وہ فرار اختیار کر جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کرنے کے بعد بھی، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد بھی اس سے پوچھا کیوں کیا تم نے ایسا، جبکہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ اس کو پوچھ رہا ہے کیوں کیا ایسا۔ اس نے کہا کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ سے ڈرنے والا تھا لیکن کوتاہی کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ امام البخاری نے اس باب میں اس حدیث کو لا کر بتایا اللہ سے ڈرنا کتنی بڑی چیز ہے، کہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہو، اگر کوتاہی بھی انسان سے ہوتی ہو، امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے خوف انسان کی زندگی میں تقویٰ لاتا ہے، نیکیاں لاتا ہے، گناہوں سے بچنا لاتا ہے، لیکن اگر انسان سے گناہ ہو چکے ہوں، اس کی زندگی میں برائیاں تھیں، اور پھر بھی وہ ڈرتا ہے کہ اللہ اب میری پکڑ کرے گا، اب میری خیر نہیں، اگر اس طرح سے ڈر اس کے دل سے چمٹا ہوا ہو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، خصوصاً جب کہ وہ جاہل ہو۔ تو ایک جاہل سے، عاصی سے، اور اس طرح کی عقیدے میں بھی کمی اس سے ہے، ایسے آدمی کے بارے میں بھی اللہ جب معاف کرنے والا ہے تو ایک انسان کتنا اللہ سے امید باندھ سکتا ہے۔ لیکن ہر آدمی اپنے علم کے اور عمل کی استعداد کے اعتبار سے مکلف ہے۔ تو یہ آدمی ایسا تھا، اللہ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ہر آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ باب نمبر 26، باب الانتہاء عن المعاصی۔ اس بات کا بیان کہ گناہوں کو پوری طرح چھوڑ دینا چاہیے، انتہا رک جانا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ بندہ اللہ کا کوئی ایک حکم بھی نہ توڑے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، محسن ہے، اس نے سب کچھ ہم کو عطا کیا ہے۔ اس کی عطا اور اس کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑے۔ یہ چھوٹا حکم ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، وہ بڑا گناہ ہے، یہ بہت سیریس ہے، وہ سیریس نہیں ہے۔ علماء نے کہا یہ مت دیکھ کہ چیز چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، یہ دیکھ کہ تو حکم کس کا توڑ رہا ہے۔ حکم اللہ کا توڑ رہا ہے، وہی عظیم اللہ ہے۔ اس کا حکم توڑنا اور اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرنا یہ جرم ہے۔ اگر آدمی اللہ کی عظمت سامنے رکھے تو پھر چھوٹی اور بڑی چیز کا فرق بھی ایک اعتبار سے، بچنے کے اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے صالحین بڑی چیزوں سے تو بچتے ہیں، چھوٹی چیزوں سے بچتے ہیں، بلکہ اپنی نیکیوں میں بھی کوتاہی
دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ کرتے تھے؟ آپ ہر گناہ سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ بندہ جب اللہ کی عظمت کو پائے ہوئے ہو، جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، تو پھر نیکیاں کر کے بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے انبیاء چونکہ کمال معرفت ان کے پاس ہوتی ہے، اللہ کی عظمت کمال درجے میں ان کے دلوں میں ہوتی ہے، اس لیے وہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم ویسا نہیں کر رہے ہیں جیسا ہم کو کرنا چاہیے، تو اپنی نیکیوں کو بھی ایک اعتبار سے کوتاہی کے ساتھ شمار کرتے ہیں کہ اس میں بھی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، بلکہ اپنی حاجات کو بھی تقصیر شمار کرتے ہیں، حاجات میں مشغول ہونے کو بھی تقصیر شمار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو آپ آنے کے بعد باہر جب آتے بیت الخلاء سے تو آپ کیا کہتے؟ غفرانک غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت چاہتا ہوں، غفرانک۔ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے اس حدیث کی شرح میں جو صحیح بخاری کی شرح انہوں نے کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو کبھی آدمی بھولے نہیں، اللہ کے ذکر سے کبھی رکے نہیں آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، آپ اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن آپ پھر قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے منقطع، ذکر چھوڑ دیا، اندر گندگی، وہاں ذکر نہیں کر سکتے۔ تو اب ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنی دیر اپنی حاجت میں مشغولی کی وجہ سے ذکر نہ کر پانے کو بھی اپنی کوتاہی شمار کر کے باہر آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، اے اللہ میں اتنی دیر کے لیے تیرا ذکر نہیں کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ جو یعنی صالحین انبیاء ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ تو ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی کچھ گناہوں کو پکڑے رہے کہ چلو چلتا ہے، باقی نیکیاں تو میں کر رہا ہوں، قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے تو نیکیاں غالب آ جائیں گی، نہیں، معلوم نہیں کسی ایک گناہ کی وجہ سے آدمی پکڑا جائے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، رات میں تہجد فرائض تو پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام اس کی زندگی میں، روزوں کا اہتمام ہے، صدقات کا اہتمام ہے، لیکن پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، وہ بھی زبان سے، مار پیٹ بھی نہیں ہے، صرف زبان سے اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی لوگوں میں سے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس گناہ پر پکڑ کر لے یہ آدمی نہیں جانتا ہے، اس لیے انسان کو کبھی امن میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں کس گناہ پہ اللہ پکڑ کر لے، جس کو میں ہلکا سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے اللہ اسی پر مواخذہ کر لے، تو آدمی کو تمام گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لباس پر بھی آپ دیکھیے، اگر چائے کا ایک دھبا گر جائے، آدمی بولتا نہیں باقی لباس تو اچھا ہے نا، ایک جگہ تو دھبا ہے، آستین پر دھبا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آدمی نہیں بولتا ہے، فوراً آدمی اس کو دھوتا ہے، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک دم صاف ہونا چاہیے۔ چائے نجس نہیں ہے، وہ پیشاب کی طرح تو نہیں ہے، لیکن آدمی اس کا بھی دھبا برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن گناہوں کے دھبے دل پر آدمی برداشت کر لیتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کیسے برداشت کرتا ہے؟ آدمی کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب الانتہاء عن المعاصی، گناہوں سے مکمل طور پر رک جانا، کہتے ہیں ای ترکہا اصلا ورأسا والاعراض عنہا بعد الوقوع فیہا، کہ آدمی کا گناہوں کو بالکل پوری طرح جڑ سے چھوڑ دینا، اس کی زندگی سے جیسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں کسی چیز کو، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال پھینکنا، بچنا ان سے، اور
اس میں واقع ہونے کے والاعراض عنها بعد الوقوع فيها، یعنی ایک آدمی ماضی میں اس سے گناہ ہوئے ہوں، اب اس کے بعد ایک تو یہ کہ آدمی بچے، لیکن ہو بھی گیا کسی سے تو اس کے بعد یہ نہیں کہ چلو اب تو گناہ ہو گیا کرتے رہو، نہیں، بلکہ آدمی گناہ ہو بھی جائے تو اس کے بعد واپس سے اپنے آپ کو صحیح کر لے اور پھر اس سے اعراض کرے، تو اس کو چھوڑے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل ما بعثنی اللہ کمثل رجل اتی قوما۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے، ومثل ما بعثنی اللہ، اور جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے یا مجھے جس حیثیت سے بھیجا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے کمثل رجل اتی قوما، جیسے ایک شخص کہ وہ اپنی قوم کے پاس آیا، فقال رأیت الجیش بعینی، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے آتے ہوئے لشکر کو دیکھا ہے، حملہ کرنے کے لیے وہ آ رہا ہے، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں النذیر العریان ہوں۔ النذیر العریان کون ہے؟ کہ آدمی جب کوئی ڈاکوؤں کا یا کوئی لٹیروں کا قافلہ حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر آ رہا ہو یا دشمن کا لشکر آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی پہلے اس کو دیکھ لیتا، باہر گیا تھا گاؤں سے باہر اور دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا آتا تھا اور اپنے کپڑے اتار دیتا تھا، کپڑے اتار کے پھینک دیتا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور چلا کے پکار کے بولتا تھا کہ حملہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ پہلے اس طرح سے چلتا تھا، وہاں عربوں میں عام طور سے چلتا تھا، ایک روایت بھی اس باب میں آئی ہے، وَأَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَا النَّجَا، بچو بچو، اپنا بچاؤ اختیار کرو جلدی۔ فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، تو اب جب اس نے اس طرح سے اعلان کر دیا، کچھ لوگوں نے اس کی بات مانی کہ لشکر حملے کے لیے آ رہا ہے تو اب ہم کو بچنا چاہیے، اس کی بات مانی، اور راتوں رات وہ نکل کر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ان کے لیے امان تھی، تو انہوں نے نجات پا لی کہ صبح سویرے لشکر حملے کے لیے آ رہا ہے، تو اب جلدی سے نکلو یہاں سے، میں نے لشکر کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اس نے ڈرایا، قوم کے ایک حصے نے بات مانی اور فوراً وہاں سے جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، قافلہ پڑاؤ ڈالتا جاتا تھا، تو انہوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا فوراً راتوں رات وہاں سے نکل گئے، جلدی کی انہوں نے، اور نکل کر ایسی جگہ جا کے پہنچ گئے جہاں اب وہ سیف تھے۔ وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمْ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ، لیکن کچھ لوگ تھے انہوں نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، بلکہ اس کو جھٹلایا، یوں ہی مذاق کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ہم کو ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، خواہ مخواہ کی باتیں بنا رہا ہے، اس کی بات کو جھٹلایا، اس کی بات کو نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ وہ وہیں رکے رہے۔ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، تو وہ جو لشکر آ رہا تھا وہ برابر صبح کے وقت میں آیا، یہ غفلت کی حالت میں سوئے ہوئے تھے، صبح آ کے اس نے حملہ ان کے اوپر کر دیا، فَاجْتَاحَهُمْ، اور ان کو نیست و نابود کر دیا، مٹا دیا ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری مثال اور دوسروں کی مثال ہے، یہ میری حیثیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا، ڈرانے کے لیے بھیجا کہ دیکھو قیامت کا دن آ رہا ہے، قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، جو آدمی آج اپنی زندگی صحیح کر لے قیامت کے دن وہ محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی اگر بگاڑ کی زندگی پر باقی ہے، اپنا بچاؤ اختیار نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی بات مانی اور آپ پر ایمان لے آئے اور سیدھے راستے کو اپنا کر نجات تک پہنچ گئے، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بات کو لائٹ لیا، ہم نہیں مانتے، کہاں ہے جنت، کہاں ہے جہنم، کہاں ہے قبر ہے، کہاں ہے اللہ اور کہاں قیامت، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جھٹلایا، اور جس زندگی پر، جس میدان میں، جس جگہ، جس حال میں وہ پڑے ہوئے تھے وہیں رہے۔ اچانک قیامت
اچانک موت آ گئی اور پھر ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی. جو خطرہ ان کے لیے تھا وہ برباد ہو کر رہ گئے. اب بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو مانے گا وہ بچے گا، جو نہیں مانے گا وہ ہلاک ہوگا. تو ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہیے، بچاؤ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اگر اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو ایسا آدمی ہلاک ہوگا، ایسا آدمی ہلاک ہوگا. تو اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو ہلکا نہ سمجھے. آپ جس چیز سے ڈرا رہے ہیں وہ ہو کر رہنے والا ہے. ہر گناہ پر جو وعید آپ کی طرف سے آئی ہے ہلکا اس کو نہیں سمجھے. شراب پیے گا تو ایسا ہوگا، غیبت کرے گا تو ایسا ہوگا، چوری کرے گا تو ایسا ہوگا، فلاں گناہ کرے گا تو اس کا ایسا، زنا کی یہ سزا ہے، آخرت میں اس کا ایسا ہوگا. بعض اوقات آدمی سب پڑھ لیتا ہے، معلومات اس کو ہو جاتی ہے، لیکن اثر وہ نہیں ہوتا ہے. اگر اس نے اس کو ہلکا سمجھا تو کل کو قیامت کے دن وہ کوئی عذر پیش نہیں کر پائے گا، کیونکہ جانتا تھا وہ. اور جب وقت آئے گا تو اس وقت میں پھر اس کے پاس موقع نہیں ہوگا. تو آج اپنی اصلاح کر لیں، آج اپنی اصلاح کر لیں، بچ جائے گا. اگر آج اپنی اصلاح تو نے نہیں کی، جہاں تھا وہیں پڑا رہا، قافلہ کیا ہوا؟ ڈرانے والے نے ڈرایا، وہ جدھر تھے ادھر ہی پڑے رہے اور برباد ہو گئے. تو جہاں ہے وہیں پڑا رہا، برباد ہوگا. اپنی جگہ چھوڑ، تو سیف نہیں ہے، اپنی جگہ چھوڑ، صحیح جگہ جا، امن کی جگہ جا. اور اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جو تجھ کو امن و امان دے سکے. اللہ کی حفاظت میں جا. اور اللہ کی حفاظت کس چیز میں ہے؟ اللہ کی طاعت میں ہے. احفظ اللہ یحفظک، حدیث میں کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک. تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کا لحاظ رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حکموں کا لحاظ رکھ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے دین کو سنبھال، اللہ تجھ کو بچائے رکھے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفاظت اللہ کے دین کی حفاظت میں ہے. اگر اللہ کے دین کو، اللہ کی حدود کو، اللہ کے احکام کو آدمی برباد کر دے، یہ برباد ہو جائے گا. تو اس حدیث سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ مانے. ایک اور حدیث امام البخاری نے اس باب میں ذکر کی ہے، وہ لوگوں کی حالت کے بارے میں ہے کہ لوگ کیسے جاہل ہوتے ہیں، لوگ کیسے نبی کے سمجھانے کے، خبردار کرنے کے باوجود نہیں مانتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی مثال تکذیب کی ہے، دوسری مثال سیلف کنٹرول کے نہ ہونے کی ہے. پہلوں نے تو جھٹلا دیا، مانا ہی نہیں، تو کفار ہیں. لیکن ایک مثال یہ بھی کہ آدمی مانتا ہے لیکن پھر بھی کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے اوپر اور گناہوں میں واقع ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کہ اس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنے پورے اطراف کو روشن کر دیا، اس آگ کی وجہ سے روشنی ہو گئی. جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. تو جیسی آگ روشن ہوئی، پتنگے اور اس طرح کے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ جو آگ کے اطراف ہوتے ہیں وہ اس آگ میں کودنے لگے، آگ میں جا پڑنے لگے. فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. وہ ان کو روکنے کی کوشش کرنے لگا، ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ان کا حال تھا کہ جو بھی کیڑے مکوڑے، جو پتنگے تھے، وہ اس کے بچانے کی کوشش پر غالب آ کر آگ میں جا گرنے لگے. آپ نے فرمایا فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں آگ سے بچانے کے لیے.
بعض روایتوں میں ہے حلم عن النار، حلم عن النار، میں پکار پکار کے کہہ رہا ہوں آگ سے بچو، آگ سے بچو، وہم یقتحمون فیہا، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خود ہی آگ میں کودے چلے جا رہے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روکنے کے باوجود بھی انسان نہیں رکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ نے بتائی، جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو اطراف میں ماحول کیا ہو گیا؟ روشن، سب اندھیرے میں تھا، معلوم نہیں تھا کیا صحیح کیا غلط، تو آپ نے آگ جلائی تو اس آگ کے ذریعے سے سب روشن ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا۔ لیکن حق کا ظاہر ہونا خطرات پیدا کرتا ہے، ماننے والے کے لیے، نہیں ماننے والے کے لیے۔ ماننے والے کے لیے نجات ہوتی ہے، لیکن نہ ماننے کے لیے وہ آگ کی طرح ہوتا ہے۔ آگ میں روشنی بھی ہوتی ہے، لیکن آگ کیا ہوتی ہے؟ ہلاک بھی کرتی ہے، جلا بھی دیتی ہے۔ تو جس حق کو آپ لے کر آئے، ظاہر بات ہے کہ اس حق کے ذریعے سے چیزیں واضح ہو گئی، لیکن اس کی ایک قیمت اور ہوتی ہے، وہ یہ کہ اب جو نہیں مانے گا تو کہاں جائے گا؟ اس کے لیے وہ کیا بن گیا؟ آگ کا ذریعہ بھی بن گیا کہ جہنم میں جائے گا۔ تو آپ نے جو آگ جلائی اس کے ذریعے حق واضح تو ہو گیا، لیکن اب ذمہ داری لوگوں کی ہوگی کہ اس کے اوپر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ ان کاموں سے بچے جو آگ میں لے جاتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس نے جب آگ جلائی تو پتنگے کیا کرنے لگے؟ اس میں جا گرنے لگے، اور وہ آدمی ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہاری پیٹھ پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں، جیسے کسی آدمی کو پیچھے سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے اور تم ہو کہ آگ میں کودے چلے جا رہے ہو۔ یعنی انسان محتاج ہے بچانے والے کا، اس لیے کہ نفس پر انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ جانتا ہی آگ ہے، کتنے لوگ ہیں جانتے ہی یہ گناہ ہے، لیکن گناہ کا اٹریکشن آدمی کو کھینچتا ہے۔ آگ کی روشنی اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور کیڑے اس میں جا گرتے ہیں اور جل کے ختم ہو جاتے ہیں۔ گناہوں میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے، گناہوں کے اندر ایک یعنی اپنی طرف کھینچنے کی، لبھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ آدمی اس کے انجام کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے ظاہری لذت کو دیکھتا ہے۔ میں تمہیں پیٹ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، حلم عن النار، جہنم سے بچو، آگ سے بچو، لیکن تم ہو کہ اس میں کودے چلے جا رہے ہو۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پڑھتے ہیں، آگ کی تعلیمات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ کرنے پر یہ ہوگا، اس کی یہ سزا ہے، اس کا یہ عذاب ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود غیبت کی لذت ہمیں اس طرف لے جاتی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت نہیں کرنے پر کیا نقصان ہے، زنا پر کیا نقصان ہے، آدمی پھر بھی وہی کرتا ہے۔ زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، موسیقی کا یہ نقصان ہے، لیکن پھر بھی سنتا ہے۔ کتنے سارے غلط کام آدمی کرتا ہے کیونکہ ان کی لذت ہوتی ہے، ان کا اٹریکشن ہوتا ہے، جبکہ جان رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، حدیثیں معلوم ہوتی ہیں اس کو، لیکن پھر بھی وہ آدمی اس راستے پر جاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، اور ایک داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو فتوے دے کے جہنم میں دھکیل دے، جاؤ جہنم میں، بلکہ اس کا کام یہ ہونا چاہیے لوگ کود رہے ہیں، خود سے جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آگ میں کود رہے ہیں، لیکن یہ پیٹ پکڑ پکڑ کے ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ آگ ہے، اس میں مت کودو، اس میں نقصان ہے۔ جب تک کہ اتنا اندر سے تڑپ نہ ہو، واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین نہیں ہو سکتا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ کہیے یہ میری راہ ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کی بنا پر، دلائل کے ساتھ، گہرے علم کے ساتھ، صرف میں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والی بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے آپ ہی کے منہج پر دعوت دیتے ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان
دوسروں کی جنت کا حریص ہو اور دوسروں کے جہنم میں جانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ تو آپ اللہ نے خود فرمایا حریص علیکم، یعنی تمہاری ہدایت کے بہت حریص ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آدمی کو بھی دوسروں کی طرح واقعی سچا دائی وہ ہے جو دوسروں کی ہدایت کا حریص ہو، اور یعنی عزیز علیہ ما عنتم، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو مشقت کی چیز ہے، ہلاکت کی چیز ہے، نقصان کی چیز ہے، تکلیف ہے، وہ ان پر بھاری ہے، کہ تمہاری تکلیف ان کے لیے تکلیف ہے، تمہارے خیر کی حریص ہیں۔ تو یہ مزاج ایک دائی میں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی خیر کا حریص ہو اور ان کی تکلیف کے بارے میں وہ خود پریشان ہونے والا ہو۔ حدیث نمبر 24 عن عامر قال سمعت عبد الله ابن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عامر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی تمام چیزوں سے ہجرت کر جائے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ ہجرت کرنے کا مطلب یہ چھوڑ دینا، جگہ چھوڑ دینا، کیونکہ دین پر یہاں نہیں چل پاتا ہے، یہاں نہیں چل سکتا ہے، مجبور ہو گیا، اس لیے اس جگہ کو چھوڑ کے اس جگہ چلا گیا کیونکہ وہاں دین پر چلنا ممکن ہے۔ تو دین پر چلنے کی غرض سے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا یہ ہجرت ہے، لیکن ہجرت چھوڑنے کا نام ہے۔ کس کے چھوڑنے کا نام ہے؟ صرف جگہ کی نہیں، ہر اس چیز کے چھوڑنے کا نام ہے جو اللہ کو پسند نہیں، ہجرت چھوڑنے کا نام ہے۔ تو کہا کہ مسلمان وہ ہے، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو یہاں پر گناہوں کے چھوڑنے میں اس حدیث کو بھی امام البخاری لائے ہیں کہ واقعی ہجرت کیا ہے، کہ آدمی کی زندگی میں گناہوں کا چھوڑنا ہو۔ تو ہجرت ایک تو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ، لیکن اصل مقصود جگہ کا چھوڑنا نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی جو اللہ کو پسند نہیں اس کو چھوڑ دے۔ وہاں مشرکین کے ماحول میں رہنا دین پر چلنے میں رکاوٹ تھا، جو کہ ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا، اس ماحول کو چھوڑ دیا، اور ایسے ماحول میں چلے گئے جہاں دین پر چل سکتے ہیں۔ تو ایک انسان کے لیے ہجرت ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کو، ایک مسلمان کو زندگی بھر ہجرت میں رہنا پڑتا ہے، آدمی زندگی بھر ہجرت کرتا رہتا ہے۔ ایک تو جگہ کی ہجرت ہے، وہ تو بس ہو گئی، لیکن اعمال کے اعتبار سے ہجرت زندگی بھر چلتی رہتی ہے، کہ انسان اللہ کی معصیت سے اللہ کی طاعت کی طرف ہجرت کرے، وہ گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی توبہ کی طرف آئے، وہ غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف آئے، وہ ادنا سے افضل کی طرف جائے۔ زندگی بھر انسان جو ہے ایک حال سے دوسرے حال میں جاتا ہے، اور اس کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً معصیت کو چھوڑ کر اللہ کی طاعت کی طرف آنا، یہ اس پر لازم ہے کہ آدمی زندگی بھر انابت کے راستے پر رہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آتا رہے، کیونکہ اصل مقصود اللہ کی طرف آنا ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی مخلوق سے پھر کے خالق کی طرف آئے۔ اسی لیے انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، دوڑو، فرار ہو کر دوڑو، بچا کے اپنے آپ کو بھاگو۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔
انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلے طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ سے ڈرا رہے ہیں اور کس کی طرف بھاگنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں سے ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو ہی مجھے تیرے عذاب سے بچا۔ اللہ کے عذاب سے اور کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑے، ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑے۔ یہ نہیں کہے اس پر کوئی وعید ہے کہ نہیں ہے، یہ قرآن میں آیا ہے کہ نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ کیسے کہتے ہیں داڑھی کاٹنا اس پہ کوئی عذاب نہیں ہے نا، تو اتنا بڑا نہیں ہوگا یہ، تو عذاب نہیں، تجھ کو عذاب ہی اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ کتنی ساری چیزیں جن پر عذاب نہیں، بس منع کر دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بولے تو قرآن میں منع ہے، حدیث میں منع ہے، قرآن میں منع ہے کیا؟ جس سے رسول منع کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس سے رکنے کا حکم دیا، اس سے زیادہ تجھ کو کیا چاہیے؟ اور ماں کے ساتھ کہا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، یہ نہیں کہا رسول جس چیز سے منع کریں وہ قرآن میں اگر ہے تو رکو، ایسی قید ہے نہیں ہے، جس سے رسول روک دیں رک جاؤ۔ تو یہ نہیں دیکھے کہ یہ قرآن میں بھی ہے کہ نہیں ہے، اگر قرآن میں نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، اتنا اہم نہیں ہے، یا اس پر اگر عذاب کی وعید نہ ہو تو اتنا سیریس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے آدمی کو اس سے رکنا چاہیے، اگر منع کر دیا ہے اس سے رکنا چاہیے۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ وقت ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔